السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربلش چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے چہرے کی چھائیاں۔ عمومی طور پہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں یا بعض دفعہ یہ 30 35 کی جو عمر کے حساب جو خواتین ہوتی ہیں ان کے اندر یہ چہرے کے اوپر چھائیاں جو ہے یہ کرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور کافی چہرہ جو ہے وہ بدنما محسوس ہوتا ہے۔ بدنما دیکھنے میں یہ کہہ لیں کہ چہرے کی جو خوشنمائی ہے وہ بدصورتی میں بدل جاتی ہے، اور لوگ مختلف قسم کی پھر ٹوٹکے وغیرہ، کریمیں وغیرہ اور اس ٹائپ کی چیزوں کا استعمال کرتے رہتے ہیں جو بجائے فائدے کے الٹا نقصان بھی دیتی ہیں۔ تو انشاءاللہ جو آج میں چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں انشاءاللہ اس سے یقینی فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کے یہ چہرے کے اوپر اگر چھائیاں بن گئی ہیں تو یہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ لیکن آپ نے میری ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک لازمی دیکھنی ہے۔ اس میں ایسی غذا بھی آپ کے گوشت گزار کروں گا، اس کے علاوہ کچھ ایسی ادویات کے حوالے سے بھی میں آپ کو آگاہی دوں گا کہ اگر وہ آپ استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یقینی طور پر فائدہ ہوگا۔ تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسے کہ میں نے اس ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتایا کہ آج کا ہمارا موضوع چہرے کی چھائیوں کے حوالے سے ہے، تو چہرے کی چھائیوں کے حوالے سے یہ ویڈیو جو ہے یہ بڑی مفید ہے، خاص طور پہ جو بہنیں کے فون کرتی ہیں، کالز کرتی ہیں، وائس میسج کرتی ہیں کہ بھائی جان کوئی ایسا سلسلہ بتائیں، کوئی ایسی دوا بتائیں، کوئی ایسی غذا بتائیں، کہ بعض دفعہ تو اپنی وہ تصویر بھی سینڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے چہرے کے اوپر یہ کیفیت بن چکی ہے کہ ہمارا یہ چہرہ صاف ہو جائے، ہماری شادی ہونے والی ہے یا ہمارے میاں ہمیں پسند نہیں کرتے، یعنی مختلف لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اسی ایک خاتون کے کہنے کے اوپر میں یہ ویڈیو بھی اپلوڈ کر رہا ہوں۔ تو اس میں بنیادی طور پہ آپ نے اپنے معدے کا خاص خیال رکھنا ہے۔ کوئی بھی ایسی جتنی چٹپٹی غذائیں، جتنی چکنائی سے بھرپور غذائیں، جتنی تلی ہوئی غذائیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ کریں، کیونکہ معدہ اور جگر کی جب تیزابیت گرمی بڑھ جاتی ہے تو یہی بنیادی طور پہ یہ مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے معدے اور جگر کے حوالے سے آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ معدے کو طاقت دینے والی غذاؤں کا استعمال کرنا ہے، جگر کو طاقت دینے والی غذاؤں کا استعمال کرنا ہے، لیکن ایسی غذاؤں سے اجتناب کرنا ہے جو کہ آپ کے معدے کی تیزابیت کو بڑھا دیں، جگر کی تیزابیت کو بڑھا دیں، جگر میں ALT بڑھ جائے، SGPT بڑھ جائے۔ اگر یہ کسی کے اندر یہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو چہرے کے اوپر چھائیاں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی بنیادی اس میں جو علاج ہے، چاہے آپ ہزاروں کی کریمیں لگاتے رہے، آپ کو پراپر طریقے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے جگر کو طاقت دینے والی ادویات کا استعمال کرنا ہے، اپنی غذاؤں کا استعمال کرنا ہے۔ تو اس میں اسباب کے بارے سے جیسے کہ میں گوشت گزار کر رہا تھا باتیں آپ سے کہ آپ نے بالکل ایسی غذاؤں سے اجتناب کرنا ہے جو چٹپٹی، جو تلی ہوئی غذا، ان سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ جتنی ادویات جو ہے، جو خاص طور پہ جو بخار میں مبتلا ہوتے ہیں یا کوئی ایسی پیچیدہ اور بیماری اگر ہو گئی ہے تو اس کے علاج میں بھی گرم ادویات سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں، اور 2 4 روز 5 روز جتنی دن آپ کو دوائی کھانی ہے دوائی کھائیں، لیکن ساتھ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، اپنی غذا کا خیال کریں، غذاؤں کا ایسی غذاؤں کا استعمال کریں جو آپ کے معدے اور جگر میں گرمی نہ پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ جتنی یہ ادویات تیار ہوتی ہیں خاص طور پہ جو ایلوپیتھی ادویات ہیں ان کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے معدے اور جگر میں کئی سائیڈ افیکٹ پیدا کرتے ہیں۔ تو خاص طور پہ آپ نے اپنے معدے جگر کا خیال رکھنا ہے، اور غذاؤں کے اندر بنیادی طور پہ آپ نے جو ٹھنڈی سبزیاں خاص طور پہ کدو ہیں، ٹینڈے، کھیرے، یہ اس میں یقین کریں انتہائی فائدہ مند ہے۔ اور اس کے علاوہ آج کل یہ سردیوں سے شروع ہونے والا ہے تو اس میں گاجر آ جائے گی، مولیاں آ جائیں گی، شلجم آ جائیں گے، چکندر آ جائیں گے، ان کا بھرپور استعمال کریں، جتنا آپ کھا سکتے ہیں کھائیں، ان کو جو ہے ابال کے کھائیں، جوس بنا کے پئیں، ویسے بطور سلاد کے استعمال کریں، جتنا آپ ان کو استعمال کریں اتنی تیزی کے ساتھ آپ کی جو ہے چہرے کی جلد تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کھیرے کا آپ جو اس کا تھوڑا سا ٹکڑا لے کے آپ چہرے کے اوپر ہلکا ہلکا اس کو آپ رگڑیں
تاکہ اس کی جو اس کا پانی جو ہے وہ آپ کی جلد جذب کرے. انشاءاللہ چند دن آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا چہرہ صاف ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ مولی کا ٹکڑا تراش کے اس کو بھی کیا جا سکتا ہے، چکندر کا کیا جا سکتا ہے، یہ گاجر کا جو ہے چھوٹا پیس لے کے اس کو آپ چہرے پر ایسے پیسٹ بنا کے لگا سکتے ہیں. تو یہ خاص طور پر اپنے غذا کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، اور چہرے کے اوپر بھی آپ نے ایسی جو فریش چیزیں ان کا پیسٹ بنا کے اپنے چہرے کے اوپر لگائیں. اس کے علاوہ اگر آپ قبض کے مریض ہیں تو قبض کا علاج کریں. قبض کے لیے جتنی ہیں یہ میں نے سبزیاں آپ کو بتائی، اگر آپ ان کا لگاتار استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی قبض کا مسئلہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ جو اس میں ایک بنیادی طور پہ میں ایک چیز کا اضافہ دوائی کے طور پہ کرنا چاہتا ہوں کہ اکسیر جگر، یعنی جگر کو جو طاقت دینے والی جو چیزیں ہیں، جو جگر کی گرمی کو ختم کرنے والی چیزیں جو ہیں، اگر آپ ان کا استعمال کرتے ہیں، جن کے اندر یہ شربت فولاد ہے، ارک کاسنی ہے، ٹھیک ہے، ارک کاسنی بہترین جگر کی گرمی کو دور کرنے والا ایک بہترین ٹونک ہے. آپ ایک ایک کپ صبح دوپہر شام دن میں ہر 3 گھنٹے کے بعد بھی یہ پیا جا سکتا ہے. آپ ایسا کریں، شربت فولاد کی 2 چمچ ڈالیں، ایک کپ آپ لیں ارک کاسنی کا، اس کے اندر اس کو اچھی طرح حل کریں اور دن میں 2 سے 3 مرتبہ آپ پیئیں. اور اس کے علاوہ ارک جو ارک کاسنی کا جو میں نے نام لے رہا ہوں، تو یہ ارک کاسنی آپ دن میں جو ہے 4 مرتبہ 5 مرتبہ 6 مرتبہ پی سکتے ہیں، کوئی اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں، نیچرل چیز ہے. انشاءاللہ یہ آپ کو فائدہ پہنچائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفاء کلی عطا فرمائے، اور خاص طور پر جو ہماری بہنیں جو اس مرض میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.